جو ہمارے حلقے کمزور تھے، جدھر وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کمبائنڈ ووٹ بینک ہمارے سے دگنا ہے، یہ ان حلقوں کے اوپر انہوں نے الیکشن کروایا تھا. تو یہ چنے تھے، حالانکہ ہم نے تو ساروں نے ریزائن کیا ہوا ہے، تو اصولاً تو سب کو سارے حلقوں میں الیکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پلان کر کے ان حلقوں پہ کروایا جن پہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے کمزور ہیں، اور پھر انہوں نے مل کے الیکشن لڑا. یہ ضروری یہ ہے کہ پہلے تو جو پچھلا 2018 کا الیکشن تھا تو ان پہ تو ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. اس بار انہوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، اور پھر جس طرح یہ الیکشن کروایا گیا، یعنی ڈیٹس چینج ہوتی گئیں، ہم تیاری کرتے تھے، پھر وہ ڈیٹ چینج ہو جاتی تھی، پھر پتہ چلا پچھلے سنڈے جی وہ اب کرانا نہیں چاہتے کہ جی پولیس نہیں ہے. اچھا پہلے فلڈ کا کہہ دیا، حالانکہ فلڈ آیا ہی نہیں تھا ان علاقوں میں جدھر الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ جی ہمارے پاس پولیس نہیں ہے. تو خیر وہ مومنٹم جو بنانا تھا کہ جو آپ کیمپین کرتے ہیں وہ بنا بھی نہیں. اس کے باوجود میں اس لیے اپنی قوم کا، اپنے ووٹرز کا، اپنے سپورٹرز کا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس بائی الیکشنز کے اندر حصہ لیا اور ان کے کمبائنڈ کینڈیڈیٹس کو شکست دی. اور جو ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا، ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے، پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں، جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ میں کرتی ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پے رول پہ تھا. اس کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا کیس سنا نہیں جا رہا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا کہ اگر وہ سندھ گورنمنٹ کے پے رول پہ ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر، وہ آڈیو لیکس میں یہ بھی آ گیا کہ یہ نون لیگ کا خاص آدمی ہے، یہ جو سکندر سلطان ہے، اور ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور یہ جس طرح سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے، 15% کینڈیڈیٹس کھڑے ہی نہیں ہوئے. ان کو ڈرا دھمکا کے پولیس کا استعمال FIRs کر کے نہیں کیا. تو یہ جو ہوا ہے، میں اب ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن، کیونکہ وہاں کوئی 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ نے سارا 400 پولنگ سٹیشنز تھے ری الیکشن کروا دیا تھا. جو کراچی میں ہوا اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے. اب میری دوسری چیز جو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ الیکشن نہیں تھا. میں بار بار پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن، یہ ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم کیوں ہے؟ کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. اس سے پہلے ایک KP میں الیکشن ہوا تھا، کرم میں میرے خیال میں ہوا تھا، ملاکنڈ میں نہیں، ہنگو میں ہوا تھا. ہنگو میں الیکشن ہوا، ہمارے کینڈیڈیٹ وفات پا گئے. ادھر بھی وہ کہہ کے کینڈیڈیٹ لڑا تھا کہ میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا، اور پھر وہ جیتا ہمارا کینڈیڈیٹ. پھر اس باری ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، تو پتا تھا کہ ہم ان کی گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے. اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آ کے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ قوم اس وقت الیکشن سے آ رہی ہے. قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی، قوم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی. یہ ریفرینڈم یہ ہے کہ پاکستان، یہ جو امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، جو کہ باہر کے ڈکٹیشن کے اوپر چلتی ہے، جو کہ پاکستان کی خودداری، ہماری خود مختاری، اس کو کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کے لیڈرز 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، جن کے انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے، جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں، NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں. قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور یہ بار بار سامنے آ رہا ہے. ہمارا جو پنجاب کا بائی الیکشنز ہوئے 17 جولائی کو، اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائی الیکشن اور اس کے بعد جو ملاکنڈ میں ہوا، سب میں ریجیکٹ ہوئے یہ. اور جو کل ورڈکٹ ہے، جو بھی اس ملک میں قوتیں ہیں، جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں، یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے، کیونکہ ان کے پاس ان کا تو سٹیک، میں ریپیٹ کرتا ہوں
جن لوگوں کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، روپیہ نیچے جا رہا ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو تو پاکستانیوں کا ہے جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے، اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ کہ یہ ایک لوگ آتے ہیں، اربوں اربوں روپے کی ان کی چوریاں، ان کی کرپشن کیسز. میں 3.5 سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، NRO، اور میں نہیں دوں گا ان کو. میں 3.5 سال کہتا گیا. پہلا دن اسمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی، میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں NRO کے لیے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو 10 سال میں پاکستان، یا ان کے جو 10 سال تھے، 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا، ملک کو بینکرپٹ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے. اور پھر جب ملک اٹھ رہا تھا پھر ان کو اوپر مسلط کر دیا گیا اور پھر NRO دلوایا ان کو. اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے، ان کو کوئی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے. اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں، جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کون سی بزنسز تھی، سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے، قوم نے واضح بتا دیا ہے، ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم. تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے، جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے. ہمیں کہا جی عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، عمران خان کی فورن پالیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. میں جب امریکہ گیا تھا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا، جس طرح مجھے اس نے ریسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی، سب سے پوچھ لیں. جنرل باجوہ گئے تھے تب، ان سے پوچھے، کسی سے پوچھے کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے. اور جب ٹرمپ نے اس سے میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا، میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا. تو اس کو پتا تھا، یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا. اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، نیشنلسٹ ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ تو ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا. اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا، جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے، وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر منتیں کر رہا ہے شہباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو، ہمیں ضرورت ہے، ہم پیسے اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہا ہے، وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں. سندھ کا برا حال ہے، وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومیسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں، یعنی جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں، چائنا اور رشیا، اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دیا. کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے، اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے، اور اس کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کی بات کر دی. اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں. مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ انڈیا کے پاس ہندو بوم نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اسرائیل کے پاس یہودی بوم نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بوم ہے اور یہ خطرناک ہے. یہ پوری کیمپین ہے. اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان ڈینجرس پلیس ہے اور نیوکلیر پروگرام، پہلے تو ان کی ڈپلومیسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو پیر پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوتے پالش کر کے ہم خوش کر دیں گے لوگوں کو، پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں. دوسری چیز یہ کہ جس تیزی سے یہ پاکستان کو اب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو اب
خود ہی اسحاق ڈار نے بار کیا کہ جی ہم قرضے نہیں دے سکتے تو ری شیڈیول کیا جائے, 27 ارب ڈالر کو ری شیڈیول کیا جائے. تو یہ تو دنیا کو آپ نے میسج دے دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. تو میں یہ جب 5 مہینے پہلے یہاں سمیع ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک یہ ان کے ہاتھوں میں ہے جو پہلے بینکرپٹ کر کے 2 دفعہ چھوڑ کے گئے ہیں, اور اب پھر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اپنی کرپشن بچانے کے, سوائے نہ رہو, لیکن کوئی پروگرام نہیں تھا. نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اور میں نے اور شوکت ترین نے ہم نے واضح طور یہ ایک سازش کامیاب ہو گئی. یہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی کسی سے, اور خاص طور پہ ان چوروں سے. تو آج وہی حال ہے, ہم نیچے جا رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو میں سوال اگلا یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دوسرے جنس جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے, وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں, اور وہ قیمت ادا کر دی. آج یوکرین کا حال دیکھ لیں. آج یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلیر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا. تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور اسی لیے میں ابھی آؤں گا بعد میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں, میں کیوں اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں عقل آ جائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. فرق اس قوم کو پڑے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری میٹنگ ہوئی, ہماری سینٹرل لیڈرشپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, اور ہم ساروں کو جو اعظم سواتی سے کیا گیا ہے, اس سے پہلے شہباز گل سے کیا گیا, اس کے اوپر میں نے میرے اوپر خیر کنٹیمپٹ کیس بھی لگا, دہشت گردی کا کیس میرے اوپر ہو گیا. اور تب بھی میرا مسئلہ تو کسٹوڈیل ٹارچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے, جو غلطی کی عدالت میں قانون بنے ہوئے ہیں, آپ جا کے ان کے اوپر ایکشن لیں. کس قانون جمیل فاروقی, وہ بھی وہ جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا. عمران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا. تو لیکن جو اعظم سواتی سے کیا, میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں, پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو اعظم سواتی سے کیا 3 بجے صبح اس کے گھر کے, اچھا ٹویٹ تھی اس تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے, یہ ایف آئی اے کے, اس کے بچوں کے, اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے 4 سال کی اور 8 سال کی, ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا. ایک 75 سال کے آدمی کو اس کو مارا, نوکروں کے سامنے گھر میں چیزیں توڑی, اور اس کے بعد اس کو پولیس اسٹیشن لے کے گئے. پولیس اسٹیشن سے ایک ان کے تحت پکڑا ہے. یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ان کو ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں؟ اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا. ادھر کے آدمی سے, ملک کا سینیٹر, کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اس سے یہ کیا گیا. ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی. یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر گئی. اور خبر کیا گئی
کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد آپ دنیا چیف کی ہے کیا یہ سزا ملتی ہے؟ سو دنیا کے اندر یہ شوق ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں، یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہے۔ اس سے سب سے پاکستان اور اس کی جمہوریت کی یعنی فوج کی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج ہے وہ کچھ بھی کر سکتے دیتا کہ آئین ہماری عزت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح انسان سے کیا جائے۔ اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے، جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا، میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور اب مجھے بتائیں کہ ملک کے سینٹ کو 75 سال نانا اور دادا اس سے یہ کیا گیا، کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسان؟ ہم پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر۔ دوسرا، ہمارے سینیٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے۔ تیسرا، ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے اب، جس کے اندر نمبر 1 ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوا میں آن ٹارچر ہے، اس کی ICCPR جو ان کی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ہم ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا جو اسپیشل ریپورٹر ہے ٹارچر کے اوپر، اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں یہ۔ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہے ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز۔ اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹیرینز کی، ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے۔ کس کے ڈر سے؟ کیا سینٹ کے چیئرمین کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے؟ کس سے ڈرے ہوئے تھے وہ؟ اور میں آخر میں، جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا، مجھے ہوا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے، یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے، اور یہ عمران خان کی گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا خاص بندہ ہے، سندھ کا الیکشن کمشنر غیر جانبدار نہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت خاص حلقوں میں ضمنی الیکشن کرایا گیا۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے ملید کی نشست پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ عمران خان نے کہا جن کے اربوں روپے ملک سے باہر ہیں ان کو ملک کی معیشت کی کوئی فکر نہیں، قوم اس اسمبلی اور حکومت کو نہیں مانتی۔ کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو عمران ریاض سے ہوا، جو یہ ارشد شریف سے ہوا، جرنلسٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے یہ جو 2 کیسز ہوئے ہیں، ایک پروفیسر تھا جو شہباز گل، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، کوئی کرمنل نہیں تھا، وہ ایک پروفیسر تھا، اس سے یہ کیا، اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھے، اور اب ایک سینیٹر سے یہ کیا ہے۔ اس کے اوپر فوری طور پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لیں، کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ انسان، اور اسے